الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین بے کساں فخر کون و مکاں حضرت خواجہ معین الدین حسن مولائے حق غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کی آج دوسری مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملے گی دولت دنیا و دین دربار خواجہ میں، ملے گی دولت دنیا و دین دربار خواجہ میں، کمی کس چیز کی ہے اے اثر سرکار خواجہ میں، اگر چشمے بصیرت ہو تو بن دیکھے نظر آئے، اگر چشمے بصیرت ہو تو بن دیکھے نظر آئے، آیا ہے جلوے حق جلوے دیدار خواجہ میں، نہالے آرزوئے چشتیاں پھولے پھلے یا رب، نہالے آرزوئے چشتیاں پھولے پھلے یا رب، بہار بے خزاں دائم رہے گلزار خواجہ میں، بہار بے خزاں دائم رہے گلزار خواجہ میں، اثر مر کر بھی ہم اس آستاں کو نہ چھوڑیں گے، بنے گی اپنی تربت سایہ دیوار خواجہ میں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم حمیدی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور آج کے ہمارے جو ہے ثناخوان رسول جناب محترم جو ہے اویس چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بے حد جی مشکور، خیر بے حد سے ممنون۔ جی، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے، ہم جو ہے نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے۔ قبل اس کے کہ سیرت خواجہ پر گفتگو کا آغاز ہو، میں خواہش کروں گا جناب اویس چشتی صاحب سے وہ بارگاہ غریب نواز میں چند اشعار نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کریں، ورنہ آج کے ہمارے جو مقرر ہیں، خطیب ہیں، وہ بھی خود ماشاءاللہ ایک خوشگلو نعت خواں ہیں، اور وہ بھی جو ہے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اشعار۔ میں خواہش کروں گا جناب اویس چشتی سے کہ وہ جو ہے بارگاہ غریب نواز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا، شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، آیا ہے مدینے سے صحرا میرے خواجہ کا، آیا ہے مدینے سے صحرا میرے خواجہ کا،
دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی، دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا، جنت کے نظاروں کو خاطر میں کیا لاؤں، جنت کے نظاروں کو خاطر میں کیا لاؤں، نظروں میں سمایا ہے روضہ میرے خواجہ کا، نظروں میں سمایا ہے روضہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، جزاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محترم اویس چشتی صاحب جو بارگاہ سلطان الہند میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میری گفتار ہے گفتار خواجہ، زباں پر میرے ہر بار یا خواجہ، عجب اجمیر ہے گلزار خواجہ، عجب اجمیر ہے گلزار خواجہ، زہ خواجہ زہ دربار خواجہ، بڑی سرکار ہے سرکار خواجہ۔ آج کے پروگرام سرکار خواجہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں، اور ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے، کل کی ہماری نشست میں حضرت مولانا قاضی خواجہ مقیم الدین چشتی صاحب نے حضور غریب نواز کے بچپن کے واقعات اور بچپن اور آپ کا جو ہے خراسان میں جو گزرا وہاں آپ نے تفصیلی طور پر جو ہے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی سیرت غریب نواز کے مختلف حوالوں سے ہم جو ہے نہایت ہی پیاری اور بہترین گفتگو جو ہے سنیں گے، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں جناب مولانا ابراہیم حمیدی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام کا کہ وہ جو ہے ہمارے پیش کی آج زینت بنے ہیں، اور پورے پھیلے ہوئے مختلف علاقوں میں ہمارے ناظرین اور سامعین الحمدللہ اس وقت بھی جو ہے بہت سارے حضرات ہمیں جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ سلام بھی کہا ہے خواجہ معین الدین شاہ قادری صاحب نے، وعلیکم السلام۔ شاہ روز خان صاحب نے بھی سلام کیا ہے، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ارشاد انصاری صاحب، وقاص احمد صاحب، فیض چشتی صاحب، اور دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو کے نذیر حسن صاحب، وہ بھی اس وقت جو ہے ہمارے پیش پر جو ہے موجود ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں دہلی کے، وہ بھی جو ہے الحمدللہ موجود ہیں، اور دیگر جو بھی حضرات جو ہے سادات میں سے سید صاحب جو ہے سلام کہے ہیں، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد غوث قریشی صاحب نے بھی سلام کہا ہے، الحمدللہ آپ تمام کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں بلا کسی تاخیر زحمت دوں گا حضرت مولانا قاری محترم محمد ابراہیم حمیدی صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور سیرت غریب نواز کی نورانی تجلیوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اپنے اس متبرک پروگرام میں حاضری دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ بلا کسی تمہیدی کلمات کی انشاءاللہ تعالی آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین،
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदबगाही इस्तज़ेर आसमां ज़र्श नाज़ुक तर, नफस गुम गरदमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा, बमुस्तफ़ा बरसां ख़ुए शरा के दीन हमौस्त, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त, हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हुनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़श्तेम, कहाँ ज़ात पाक मरतबा दाने मोहम्मद است, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी, इलाही बहक़ शेख दी मारूफ करखी, निगहदारी ज़ियाफ़त हाय चरखी, कि दरबाने अली मूसा रज़ा बूद, हमेशा बाखुदाओ मुस्तफ़ा बूद, खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। सबसे पहले अल्लाह ताला का करम है, एहसान है, फ़ज़ल है कि उसने हमें उन मुसलमानों में पैदा फरमाया जो उसके हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सच्चे वफ़ादार ग़ुलाम हैं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसद्दुक़ है, सदक़ा है कि अल्लाह ताला ने उनके सदक़े में हमको ऐसा मुसलमान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुदा के सच्चे और वफ़ादार लोगों में पैदा किए गए। देखिए, हज़रत का सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि हज़रत ने मुझे अपने फैज़ान चिश्तिया के इस ग्रुप पर लाइव आने का मौका इनायत फरमाया और अपनी बात रखने का मौका इनायत फरमाया। और काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रत के ये जो सिलसिला आपने इस सिलसिले की जो इब्तिदा की है, ये सिलसिले की बहुत अशद ज़रूरत थी इस दौर के हिसाब से। सूफिया किराम की तालीमात को, उनके अहवाल को, उनकी सीरत को जिस पर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ एक ज़माने से, देखता हूँ आपके वीडियोस, आपके पोस्ट फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता हूँ। माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ी अजीम खिदमत को अल्लाह पाक आपसे बड़ी खिदमत ले रहा है और ये बहुत ऐसा अजीम काम है जिसमें बहुत से लोग करते हैं मगर अपने मफाद के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप जब भी कोई उन्वान लेते हैं, जब भी कोई चीज़ पर काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन ही के और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी अहले बैत की, उनके सहाबा किराम की, औलिया अल्लाह की मोहब्बतों पर, सीरतों पर बग़ैर इख्तिलाफ़ात के इत्तेहाद उम्मत का पैगाम देते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप जो है प्रोग्राम्स करते हैं। आप काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र तवील अता फरमाए, सेहत आफ़ियत के साथ। बिला किसी तमहीदी कलिमात के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो एक पैगाम देना चाहूँगा आपके तसद्दुक़ से सारे उम्मत मुस्लिमा को कि आज उम्मत मुस्लिमा इतनी परेशानियों में मुब्तला है, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, घरेलू मामलात हो, दुनियावी मामलात हो, रूहानी मामलात हो, कोई भी मामला, मिल्लत इस्लामिया इतनी परेशान है कि उनको परेशानियों का हल ही नहीं मिलता। चाहे मामला फ़िरका वारियत का हो, चाहे मामला फ़िरका परस्ती का हो, चाहे मामला अपनी खुद की ज़ाती परेशानी का हो, जितनी परेशानियां हैं, फ़िरका परस्ती है, परेशानी है, जो भी मामला है, इन सारे मामलात का हल एक ही चीज़ में है और वो चीज़ खानकाही निज़ाम है, सूफिया किराम की तालीमात है। अगर बंदा सूफिया किराम की तालीमात पे अमल पैरा हो जाए और खानकाही निज़ाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह फ़िरका वारियत से भी दूर रहेगा, इख्तिलाफ़ात से भी दूर रहेगा
اور اپنی زندگی کے پریشانیوں کا بھی حل اس کو مل جائے گا، قلبی سکون، دلی اطمینان اس کو حاصل ہوگا۔ یہ بہت بڑا پیغام میرے ذہن میں تھا جو اس چینل کے ذریعے، اس پیج کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچانا میں نے ضروری سمجھا۔ اور سب سے پہلے حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول تاجدار سلسلہ چشت و اہل بہشت حضور سیدنا معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ قدس اللہ سرہ العزیز کا ماہ مبارک تمام ہندوستانیوں کو، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو خواجہ معین الدین چشتی سے قدس اللہ سرہ العزیز سے محبت رکھتے ہیں، مبارک ہو، اور اللہ تعالی حضرت کا فیضان تمام انسانیت پر جاری و ساری فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ اجمیر شریف میں آپ تمام نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس سے زیادہ کلمہ نہ پڑھنے والے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہندوستان بھر کے لوگ، خواہ وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی مکتب فکر سے ہوں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آتے ہیں، عقیدت سے آتے ہیں، اور روزانہ لاتعداد لوگ آتے ہیں، کوئی شمار نہیں ہوتا، کون مومن ہے کون غیر مومن ہے کوئی شمار نہیں، ہر کوئی آتا ہے، فیض لیتا ہے اور جاتا ہے۔ یہ دربار غریب نواز میں آنا، روزانہ لاتعداد لوگوں کا آنا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں کون ایسے ہیں جو جھولی نہیں بھر کے جاتے؟ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اپنے پیسے خرچ کر کے، کاروبار کو ترک کر کے، مکان چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں، تو ان کو کسی نے دعوت نامہ دیا تھا کیا؟ ان کو کسی نے انویٹیشن دیا تھا کیا کہ آپ جائیں اجمیر کو، اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیں اور اجمیر میں 8 دن 10 دن رہ کر، 1 مہینہ رہ کر حضرت کی زیارت کر کے آئیں؟ کسی نے دعوت نہیں دی، کسی نے انویٹیشن نہیں دیا۔ یہ لوگ جو گئے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، جو گئے ہیں حاضری دینے کے لیے، ان سے پوچھا جائے آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا، کیا چیز ہے آپ کو اجمیر شریف لے گئی، تو جواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے پاس یہ کشش رکھی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ عرس شریف کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، دیگر اولیاء اکرام کی بارگاہوں پر جب آپ ایک جم غفیر کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کیوں آئے بھائی، کس نے بلایا ہے، کیا آپ کو انویٹیشن کارڈ ملا تھا، کیا آپ کو دعوت نامہ ملا تھا؟ تو کہیں گے نہیں۔ تو پھر اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ اللہ والوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول پہ فنا کر دیا، اللہ کی ذات میں، حضور پاک کی ذات میں فنا کر دیا۔ جیسے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ بہت سے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ پر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ غلط گمان میں ہیں۔ محض اللہ کی عبادت سے کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے باضابطہ قرآن مجید نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے میرے حبیب کی اتباع کریں۔ اللہ فرما رہا ہے، کسی کی کوئی ملا کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ پہلے میرے حبیب کی اطاعت ہو، پہلے میرے حبیب سے محبت ہو، پہلے میرے حبیب کی اتباع ہو۔ یہ بزرگان دین نے اس چیز کو اپنے اندر سمایا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فنا ہو گئے، اور جب آپ کی زندگی پر اپنی زندگی کو انہوں نے حضور پاک پر فنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یحببکم اللہ کا وعدہ پورا کر دیا، اللہ ان سے محبت کرنے لگا، اور جب اللہ ان سے محبت کرنے لگا تو فرشتے ان سے محبت کرنے لگے، ساری مخلوق اللہ کی ان سے محبت کرنے لگی۔ تو یہ اللہ والوں کی کشش ہے جو ہم کو ان کی طرف کھینچتی ہے، یہ اللہ کی ان پر عنایت ہے، یہ فضل والے لوگ ہیں، یہ انعام والے لوگ ہیں، یہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں، انعمت علیہم والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ کا گروہ۔ آئیے حضور خواجہ خواجگان کی علمی شخصیت پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری قدس اللہ سرہ العزیز ایک ولی کامل، صوفی باصفا اور اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے، بلکہ ہیں جنہوں نے جب مدینۃ المنورہ کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب حاضری دینے کا شرف حاصل کیا تو جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور خواجہ خواجگان قدس اللہ سرہ العزیز تشریف لائے ہیں تو بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء، جید فقہا، محدثین، مفکرین، مترجمین، مفسرین کا ایک گروہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خواجہ خواجگان ہند الولی سے قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک تشریف فرما ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا خواجہ خواجگان نے کہ ارادہ تو یہ کر کے آیا ہوں کہ یہیں پہ رہوں گا، اجازت کا پروانہ مدینے کے تاجدار سے مل جائے، ارادہ تو یہیں پہ رہنے کا ہے۔ اور پھر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بڑے بڑے علماء فقہا آپ کی خدمت میں ایسے بیٹھتے جیسے کسی استاد کے سامنے شاگرد زانو ادب طے کر کے بیٹھتے، اور حضور خواجہ خواجگان نے 2 سال تک مدینہ طیبہ میں درس حدیث فرمائی اور وہاں کے لوگوں میں تعلیمات کو عام فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ اے معین الدین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزمین ہند کے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اشارہ مبارک پر سرکار غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین ہند آج جو علیحدہ ہو گئی ہے، کوئی ایک ملک بن گیا، بنگلہ دیش سپریٹ ہو گیا، نیپال سپریٹ ہو گیا، ہمارا پڑوسی ملک سپریٹ ہو گیا، کوئی اور ملک سپریٹ ہو گیا۔ یہ سپریشن سے پہلے، بائیفرکیشن سے پہلے سرکار غریب نواز تشریف لائے، تو سرکار غریب نواز سلطان الہند صرف انڈیا کی حد تک نہیں ہے، اس وقت جو ہند تھا، یعنی اگر آپ اس وقت کے ہند کا نقشہ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو 5-6 ممالک ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، اور دیگر ہمارے آس پاس کے پڑوسی ممالک ہیں، تو ان تمام ممالک کو ملا کر ہند کہا جاتا تھا۔ تو سرکار غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کو سرکار پاک نے اب جو ہمارا ہندوستان ہے اس کے لیے سلطان الہند نہیں بنایا، بلکہ جو پہلے کا ہندوستان تھا اس کے لیے سلطان الہند بنایا، اور آپ سلطان الہند کہلاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل ہے، یہ کسی مولوی کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، یہ ٹائٹل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ کو عطائے رسول بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کل آپ نے حضرت قبلہ سے بہت ہی
इल्मी मालूमाती गुफ्तगू को आपने समाअत फरमाया। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सीरत पाक पर उन्होंने इरशाद फरमाई है। मैंने भी सुना है, हज़रत क़िबला ने, महताब चिश्ती साहब क़िबला ने मुझे लिंक सेंड किया था। मैंने देखा बहुत ही मालूमाती वीडियो कल की रही है। आपसे गुजारिश है कि कल की वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और उसको शेयर करें, खूब शेयर करें। हज़रत के जितने भी वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियोस हैं। आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि उसको कसरत से शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल हमारे पास मुताले की कमी है। हज़रत क़िबला ऐसी किताबें, ऐसे मालूमात हासिल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं जिसका आम आदमी तक जिसकी रसाई नहीं है, वो सारी मालूमात हज़रत क़िबला आप तक पहुंचाते हैं। तो लिहाजा आपसे अदबन गुजारिश है कि आप हज़रत क़िबला के सारे वीडियोस देखें, हज़रत के चैनल को, हज़रत के पेज को लाइक करें और फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। जब कभी भी आपको हज़रत क़िबला लाइव दिखे या हज़रत की जितनी भी जो है ना वीडियोस पोस्ट आते हैं उसको खूब शेयर करें। ये बहुत ही ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। बहरहाल हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान की मैंने मुख्तसर सी इल्मी शान आपके सामने रखी है कि आपने जब हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे मुबारक पर, हुक्म मुबारक पर जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, तो ये बात कोई मखसूस नहीं है बल्कि आम है कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। इस पर भी थोड़ी सी नजर सानी हो जाए कि ख्वाजा ख्वाजगान ने, सरकार गरीब नवाज ने जब लोगों से कहा होगा तो आपकी ज़बान मुबारक या तो अरबी है या तो फ़ारसी है। आपके दीगर कलाम भी, आपके जितनी भी दीवान में सरकार गरीब नवाज के कलाम मिलते हैं वो फ़ारसी में मिलते हैं, तहरीरें मिलती हैं जिस किसी को भी दस्तयाब हुई है फ़ारसी में हुई है और आपकी जो ज़बान थी वो अरबी थी और फ़ारसी थी। क्योंकि आप संजर के रहने वाले, संजर में आपकी विलादत बासआदत हुई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में आप तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान के लोगों से खिताब फरमाया तो 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कैसे किया। ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि सवाल है जो किया जाता है, गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से भी किया जाता है कि गरीब नवाज को आप कहते हैं कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है इन्होंने, तो उनकी ज़बान अरबी या फ़ारसी थी, तो यहाँ के लोग उस वक्त क्या ज़बान बोलते थे? संस्कृत थी और दीगर इलाक़ाई ज़बानें थी, तो वो ना फ़ारसी समझ पाते। उनका सवाल ये है कि गरीब नवाज फ़ारसी में बोलते थे और ये लोग सरकार गरीब नवाज की लैंग्वेज को नहीं जानते थे, सरकार गरीब नवाज इनकी लैंग्वेज को नहीं जानते थे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आया, उसके बावजूद 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कैसे किया। ये नालायक लोग सवाल करते हैं। सरकार गरीब नवाज की शान को घटाने के लिए खुद घट गए, लेकिन ना कभी औलिया अल्लाह की शान घटी ना घटेगी। जिनको खुदा ने बुलंद किया, जिनकी शख्सियतों को खुदा ने ऊंचा किया हो, कोई मुल्ला कोई बंदा उसे क्या घटा सके। हदीस कुदसी है कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए अल्लाह ताला के कुर्बत को हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी होकर, उस बंदे मोमिन के करीब होकर अल्लाह ताला उसको जो एजाज से नवाजते हैं। हदीस कुदसी है ये कोई किसी के घर की बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये हजरत की बात नहीं है, ये सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और हदीस कुदसी है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी कुर्बत हासिल कर लेता है नवाफिल के जरिए, इबादतों के जरिए, तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है,
یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کی جب وہ بندہ ولی ارادہ کرتا ہے تو ارادہ وہ کرتا ہے پورا میں کرتا ہوں، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز کی لینگویج اگرچہ کہ عربی یا فارسی تھی، اور یہاں کے باشندگان ہند کی لینگویج زبان اگرچہ کہ دوسری تھی، مختلف تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا سرکار غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز پر کرم خاص تھا کہ جب سرکار ارشاد فرماتے تھے تو اپنی زبان میں ارشاد فرماتے تھے، اور جب لوگوں کو سنائی دیتا تھا تو اپنی زبان میں سنائی دیتا تھا۔ یہ کرامت تھی سرکار غریب نواز کی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا سرکار غریب نواز پر، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ۔ مجھے ایک بندہ بتایا جائے، پوری دنیا کا ایک انسان بتلا دیا جائے جس نے تنہا بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی فورس کے، بغیر کسی پولیٹیکل پاور کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ تاریخ اسلام میں کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کو سرکار غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بس اللہ نے ان کی واحد شان رکھی ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کرامت سے نوازا کہ انہوں نے جب گفتگو فرمائی تو 90 لاکھ لوگوں نے آپ کی زبان پر لبیک کہا۔ یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے، اور مبارک ہو ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ وہ اگرچہ کہ سرکار غریب نواز کو ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے، نہ ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے، نہ ماننے والوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ماننے والوں میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم اپنے بچپن سے ماں کی گود سے پیدا ہوئے ہو، سرزمین ہند پر جب پیدا ہوئے ہو تو تم بائی برتھ، بائی ڈیفالٹ چشتی ہو، تم اپنی ماں کی پیٹ سے چشتی پیدا ہوتے ہو، کیونکہ یہاں جتنے مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سادات کرام کو چھوڑ کر جو لوگ مائیگریشن کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے عرب ممالک سے تشریف لائے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں پر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا، ان کی اولادیں آج پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اب قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بائی ڈیفالٹ، بائی برتھ چشتی رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان قیامت تک چشتی پیدا ہوگا۔ یہ سرکار غریب نواز کی بقا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چشتیہ کے ذریعے باقی رکھا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی ایسی شان ہے جو بیان کرنے سے نہ بیان ہو، لکھنے سے نہ لکھی جائے، اور کتابوں میں آپ کی شان، زبانوں سے آپ کی شان، قلم سے آپ کی شان بیان کرنا بالکل ناممکن ہے، جو اللہ نے آپ کو شان جداگانہ دی ہے۔ بس اس کے بعد میں جو ہے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کے جو ارشادات ہیں، جو کلام ہیں، اس پر تمام لوگ جو ہیں، میں جتنے بھی سرکار کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ان تمام سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار غریب نواز کی سیرت مبارکہ کے پہلو پر نظر ڈالیں، ان کے کلاموں کو پڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا، پیران عظام موجود ہیں، مشائخین عظام موجود ہیں، ان سے پوچھیں، تعلیم حاصل کریں۔ اصل مقصد حضرت کا اور تمام لوگوں کا جو سلسلہ چشتیہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ غریب نواز کی تعلیمات لوگوں میں عام ہو جائے، غریب نواز کی تعلیمات لوگوں میں عام ہو جائے، کیونکہ غریب نواز، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے دربار پر غیر مومن بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، تو یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قدس اللہ سرہ العزیز کا پیغام ہے کہ نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو بانٹو۔ یہی سرکار کا فیضان ہے، جو جتنے سلسلے چشتیہ کی خدمت کر رہے ہیں ان کا یہی پیغام ہے۔ تو میں تمام سننے والوں سے، چاہنے والوں سے، سلسلے چشتیہ سے جو وابستہ ہیں، ان سبھی سے ادباً گزارش کروں گا کہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات کی طرف تھوڑا سا آپ رجوع ہوں اور
فوکس کریں سرکار کی تعلیمات پر، انشاءاللہ تعالی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی اور اللہ اس کے رسول کی سچی اور پاک بیگیہ محبت حاصل ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت نعت پاک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ نے پیش کی تھی، سرکار غریب نواز نے لکھی تھی، درجاں چکرد منزل جانان ماں محمد، صد در کشاد در دل از جان ماں محمد، ماں طالب خدائم بر دین مصطفائم، بر درگاہش گدائم سلطان ماں محمد، در باغ و بوستانم دیگر مخاموئینی، باغم بشست قرآن بستان ماں محمد۔ سرکار معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز نے کتنی خوبصورت طریقے سے سرکار کی شان میں نعت پاک لکھی ہے۔ ہم کو درس لینے کی ضرورت ہے نعت پاک کے ڈھنگ سے، کس طریقے سے نعت لکھی جائے، کس طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں معروضہ ادب پیش کیا جاتا ہے، یہ بزرگان دین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ قلم چلا رہے ہیں مگر اتنی ان کے قلم سے بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، الیاذ باللہ، خیال بھی نہیں رہتا ان کو سرکار کی بارگاہ میں کیا لکھنا ہے، کس ادب سے لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ بس قلم چلا رہے ہیں۔ تو میں ادباً گزارش کروں گا ایسے شاعر حضرات سے کہ جب کبھی بھی قلم چلائیں پہلے بزرگان دین کے قلم کو دیکھیں، ان سے تعلیم حاصل کریں کہ وہ کیسا اپنے آپ کو، ارے آپ بزرگان دین کو چھوڑ دیجیے، آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، جب انہوں نے سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں قلم چلایا تو انہوں نے کیا لکھا، ان التیاری حسبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ آپ نے کیا لکھا، آپ نے کیسا معروضہ پیش فرمایا، آپ نے ہوا سے کہا صبا، اے ہوا جب تیرا مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں گزر ہو تو میرا سلام کہنا۔ سید الساجدین ہیں، امام العارفین ہیں، ائمہ اہل بیت کے روشن چراغ ہیں، امام حسین علی مقام کے شہزادے ہیں، کیا چیز کی کمی تھی، اشارہ کریں تو جنت قدموں میں آ جائیں، علی کے لختے جگر ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ہے، کیا چیز کی کمی، مگر جب قلم چلا رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں، ان التیاری حسبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ادب مصطفیٰ سیکھیے، بزرگان دین سے ادب مصطفیٰ سیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بات کہہ کے میں رخصت ہونا چاہوں گا حضرت کی اجازت سے کہ سرکار پاک سرکار معین الدین چشتی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کا بہت ہی مشہور زمانہ وہ شعر ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جو سارے چشتیوں کو یاد ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ غریب نواز نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شان میں جب قلم چلایا تو آپ نے فرمایا شاہ است حسین، اے میرے امام آپ شاہوں کے شاہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بادشاہ است حسین، میرے امام آپ بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، یہاں پہ خاص توجہ چاہوں گا، سرکار غریب نواز نے امام حسین علیہ السلام کو دین کہا، دین است حسین۔ امام حسین کون ہیں؟ سیدہ کائنات کے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسین کو غریب نواز نے دین کہا ہے، فرمایا کہ یہ دین ہے۔ تو ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جب امام حسین نکاح غریب نواز میں جب مکمل دین ہے تو پھر امام حسین کے والدین سیدہ کائنات اور مولا کائنات علیہ السلام کا نگاہ غریب نواز میں مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار غریب نواز کا عقیدہ کیا ہوگا۔ تو یہ تعلیمات صوفیہ ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خانقاہی نظام سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے،
سیرت غریب نواز پر بہت ہی بہترین سیریز حضرت قبلہ نے شروع کی ہے. میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت قبلہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ حضرت کی ان تمام کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہوں نے جو کچھ بھی سلسلہ بزرگان دین کی محبت کا، تعلیمات کا شروع کیا، اس کا فیضان ساری دنیا پر جاری و ساری فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت ممنون اور مشکور ہیں ہم حضرت مولانا ابراہیم حمیدی صاحب کے. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی ہی پیاری گفتگو، بڑی ہی سنجیدہ گفتگو معزز سامعین آپ نے سماعت فرمائی. اس گفتگو کا جو پہلا مرحلہ تھا، عصر حاضر میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے اور جو آج جو ہے افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہے، مسلکوں کے حوالے سے ہو یا مشربوں کے حوالے سے ہو، تو یہاں پر ہمیں بہت سخت ترین ضرورت ہے صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اور وہ بھی مثبت انداز میں. صوفیاء اکرام کے نام یہ لڑانے کے لیے، اختلافات ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ملانے کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ وہی مرکز ہے کہ جہاں پر ہر قسم کے لوگ آ کر ملتے ہیں. حضور غریب نواز کا دائلان آنگن وہ آنگن ہے جہاں مسلکوں کی نفرتوں کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، صرف محبت ہی محبتیں وہاں پر ہیں. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مثبت انداز میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں تو ہمارے مسائل خود بخود جو ہے حل ہو جائیں گے. محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، یہ بزرگان دین کا پیغام تھا. حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وصال مبارک سے 1 مہینہ پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے خاص طور پر واضح طور پہ فرمایا تھا کہ صرف تمہیں محبت کی باتیں کرنے سے امن حاصل نہیں ہوگا بلکہ تمہیں عملی طور پر خود امن کا پیکر بن جانا ہے. اس کے بعد بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کسی جو ہے حصے میں ہم کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو حصہ رہا حضرت مولانا کی گفتگو کا سامعین اکرام، علمی حوالے سے کہ حضور غریب نواز جو ہے محدث مدینہ رہے اور 2 سال تک آپ نے جو ہے مدینہ منورہ میں درس کی مجلس قائم کی. یہ بھی بہت کم لوگ، عام تو چھوڑیے خاص حضرات بھی بہت کم جانتے ہیں اس حوالے سے کہ حضور غریب نواز نے جو ہے مدینہ منورہ میں مجالس درس کو قائم کیا اور آپ نے علمی فیضان کو جو ہے کس طرح وہاں اہل مدینہ میں جاری فرمایا تھا. تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ آپ نے کافی بہترین سنا. اور اس کے بعد جو سلطان الہند کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سلطان الہند سے مراد صرف آج کا ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر ہے جس میں کئی ممالک شامل ہیں. تو حقیقی ولایت جو ہے آپ کی پورے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. آپ تمام ممالک کے سلطان ہیں اگرچہ کہ وہ حصے ہو چکے ہیں. تو عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سلطان الہند سے مراد جو ہے یا موجودہ ہندوستان ہے، اسی کے جو ہے آپ جو ہے ولی نعمت ہیں یا والی ولایت ہیں. تو یہ بھی. اور اس کے بعد اور تیسری جو گفتگو رہی بڑی پیاری، جس سے مجھے بھی بہت بڑی متاثر ہوا میں، کہ یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت کی کرامات تھی، اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم تھا کہ آپ جو ہے گفتگو فارسی میں فرماتے تھے اور سننے والا جو ہے اپنی زبان میں اس کو سمجھ جاتا تھا. تو یہ بھی جو ہے حضرت غریب نواز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے کلمات اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ اپنی زبان میں سمجھتے تھے، اور دلوں کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی. آپ جو دل سے چاہتے تھے لوگوں کے دلوں میں خود بخود وہ بات اتر جایا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا تھا، بزرگان دین نے فرمایا کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا. جو 3 دن آپ کی صحبت میں رہتا اللہ اسے مقام ولایت عطا فرماتا. تو یہ حضرت کی مجلسوں کی برکتیں تھیں جس کی وجہ سے دیار ہند میں اسلام کی روشنی پھیلی، وہ بھی مثبت طریقے سے. آج جو حضرات نے طریقہ اختیار کیا ہے دوسرے مذاہب پر نکتہ چینی کرنا، دوسرے مذاہب کی جو خامیوں کو بیان کرنا، کہ اس کے ساتھ اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا، اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے برگشتہ ہو جاتے ہیں یا جو ہے کئی لوگ جو ہے مطمئن نہیں ہوتے. لیکن صوفیاء کرام نے کیا کیا؟ اپنے کردار کے ذریعے جو ہے اپنی تعلیمات کو جو ہے انہوں نے عام کیا. تو یہ جو ہے بڑا ایک حصہ رہا تبلیغ دین متین کے حوالے سے. سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اکرام اپنی زبان سے واضح و بیان سے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، صوفیاء اکرام اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے ہیں. وہ اتنے اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں، وہ اتنے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں کہ لوگ صرف ان کو دیکھ کر ہی اسلام کی حقانیت کو مان لیتے ہیں. آج یہ
ہمارے اندر فقدان ہے. آج ہماری کردار میں، ہماری جو ہے زندگی میں جو ہے یہ چیز مفقود ہو چکی ہے. ہم نے جو ہے اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالا، صرف ہم نے جو ہے بولنے کی حد تک یا سننے کی حد تک رکھ دیا ہے. لیکن صوفیاء کرام نے جو ہے ان تعلیمات کو جو ہے اپنی زندگی میں ڈھالا. وہ خود نمونہ بن گئے اسلامی تعلیمات کا. بلکہ چلتا پھرتا اسلام اگر انہیں کہیں تو بچا ہوگا کہ وہ جو ہے چلتی پھرتی اسلام کی جو ہے روشنی تھے، جس کی وجہ سے لوگ راہ ہدایت پر آئے. اور تعلیمات کے حوالے سے بھی بڑی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. حضرت کا مشہور قول ہے، بلکہ خواجہ عثمان ہارونی کا بھی قول ہے، لیکن عام طور پہ یہ حضور غریب نواز سے منسوب ہے اور زیادہ مشہور یہی ہے. حضرت نے فرمایا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے اگر پیارے بننا چاہتے ہو، تو فرمایا سورج کی طرح شفقت، دریا کی طرح سخاوت اور زمین کی طرح تواضع رکھو. یعنی سورج جب نکلتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، یہ گناہ گار کا گھر ہے یا نیکوکار کا گھر ہے. ہر ایک کو روشنی دیتا ہے، ہر ایک کو اپنے نور سے جو ہے منور کرتا ہے. دریا کبھی یہ نہیں دیکھتا پینے والا کون ہے، اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، نیک ہے یا بد ہے. ہر ایک کو وہ اپنے جو ہے پانی سے جو ہے سیراب کرتا ہے، لوگوں کی تشنگی کو دور کرتا ہے. اور زمین کے اوپر جتنے بھی چلیں، چاہے گناہ گار چلے، چاہے خطا کار چلے، چاہے اچھا چلے، زمین سب کو جو ہے برداشت کرتی ہے. تواضع ایسی آئے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں سامعین اکرام، یقیناً ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے محبوب بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہم بھی رحم و کرم والے بن جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے، زیادہ نہیں، کم از کم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑے بہت چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ہم ان کی غلامی کا حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم بھی جو ہے شامل ہو جائیں. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے گفتگو کی. اگر وقت ہو تو حضرت کے بعد میں چاہوں گا ایک دو تین شعر نعت شریف یا منقبت کے جو ہے آپ اپنی مسور کن آواز میں جو سنائیں. انشاءاللہ تعالی. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ایک فارسی کا کلام سرکار غریب نواز کا جو میں نے جی بالکل ارشاد فرمائیے. جی انشاءاللہ. سبحان اللہ، بہت اچھا. در جاں چو کرد منزل جانان ما محمد، در جاں چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشاد در دل از جان ما محمد. ما طالب خدائیں بر دین مصطفیٰ، ما طالب خدائیں بر دین مصطفیٰ، بر درگاہش گدائیں سلطان ما محمد. ما بلبل منالا در گلستان احمد، ما بلبل منالا در گلستان احمد، ما لؤلؤ ممرجان عمان ما محمد، در باغ و بوستانم دیگر میخوام و اینی، در باغ و بوستانم دیگر میخوام و اینی، باغم بشست قرآن بستان ما محمد،
صد در کشاد در دل از جان ما محمد. سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ جو ہے حضور خواجہ دو جہاں معین بے کساں فخر کون و مکان کا نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پیج پر جو ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب مظہر عباسی صاحب بھی جو ہے موجود ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے مسرت کا اظہار کیا ہے. اور کافی اس سے پہلے بھی حضرت جو ہے مظہر عباسی صاحب ہمارے پیج پر موجود تھے. انشاءاللہ تعالی ابھی بھی ہم جو ہے وقت جیسے ہی ملے حضرت کی جو ہے نعت کی جو ہے ہم پروگرام جو ہے رکھیں گے. حضور غریب نواز کے حوالے سے جو کلام آپ نے سنا اس کا جو ہے عبدالقادر فدائی دھنباد نے جو ہے ترجمہ کیا تھا. وہ ترجمے کے اشعار جو منظوم ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دوں گا کہ 4 اشعار جو ہے حضرت مولانا نے جو ہے پڑھے ہیں. آیا حریم دل میں جانا میرا محمد، آیا حریم دل میں جانا میرا محمد، 100 در کھلے ہیں دل میں مہماں میرا محمد، 100 در کھلے ہیں دل میں مہماں میرا محمد. بلبل ہوں میں فسردہ گلزار مصطفیٰ کا، بلبل ہوں میں فسردہ گلزار مصطفیٰ کا، مرجان و در سراسر اماں میرا محمد. طالب ہوں میں خدا کا دین نبی پہ قائم، اللہ اکبر. طالب ہوں میں خدا کا دین نبی پہ قائم، اس در کا میں گدا ہوں سلطان میرا محمد، اس در کا میں گدا ہوں سلطان میرا محمد. گلشن میں جب موئی ہیں پھر کیوں چمن کو ڈھونڈے، گلشن میں جب موئی ہیں پھر کیوں چمن کو ڈھونڈے، میرا چمن ہے قرآن بستان میرا محمد، میرا چمن ہے قرآن بستان میرا محمد. معزز سامعین و ناظرین اکرام، بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑی ہی خوبصورت آواز میں جو ہے الحمدللہ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی خوبصورت عطا فرمائی ہے، آواز بھی خوبصورت عطا فرمائی ہے. نورانی چہرہ آپ جو ہے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک کی رحمتوں کے صدقے انہیں اسی طرح ہمیشہ شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور بروز اتوار 6 فروری اور بروز پیر 7 فروری کو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے اس سال ہندوستان میں بڑی بڑی جو یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں ان کے ذریعے ہم جو ہے حضور غریب نواز کی سیرت کے مختلف گوشوں پر جو ہے پروگرام کو پیش کریں گے. تو الحمدللہ 25 ریسرچ اسکالر کو دعوت دی گئی ہے اور جو ہے 5 بڑے پروفیسر حضرات جس میں نمایاں طور پر نام حضور غریب نواز سے منسوب خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنؤ، وہاں سے بھی جو ہے حضرت سید شفیق احمد اشرفی صاحب وہ جہاں کے صدر شعبہ ہیں اردو کے، انہیں بھی جو ہے ہم نے دعوت دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اکمل شاداب صاحب اور دیگر حضرات کو، دیگر پروفیسر حضرات کو جو ہے ہم نے دعوت دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک عظیم علمی پروگرام 2 روز تک جو ہے یہ غریب نواز کانفرنس آن لائن جو ہے منعقد ہوگی. اور آپ تمام ہی حضرات ضرور اس کو جو ہے فالو کریں اور جو ہے پیج کو اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لگے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں حضور غریب نواز کے عرس شریف کے موقع پر آپ کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، آپ کے مشرب کو عام کیا جائے، آپ کی جو عظیم المرتبت جو ارشادات ہیں ہمارے لیے جو ہے جو نجات کا سامان مہیا کرتے ہیں اس کو پھیلایا جائے. تو ہم نے کیا عام طور پر علماء اکرام اور مشائخ تو بیان ہی کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہمارا جس سے ہم دور ہو چکے ہیں تو وہ ریسرچ اسکالر ہیں یا نوجوان نسل ہے جو اس وقت جو ہے خدمت میں لگی ہوئی ہے یا جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے جوڑا ہے تاکہ وہ بھی اس بہانے حضور غریب نواز کی سیرت سے واقفیت حاصل ہو جائے ان کو بھی. اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں اور جو غلط فہمیاں آج صوفیاء کرام کے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں، زور زور سے جو پکار کر جو صوفیاء کرام کے مشرب کے اوپر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، ان کے مسلک کے اوپر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، ان کے معمولات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے متعلق غلط فہمیاں دور ہوں اور حقیقی صوفیاء کی تعلیمات واضح ہوں. تو انشاءاللہ تعالی 2 روزہ عظیم الشان غریب نواز کانفرنس آن لائن منعقد ہوگی جس میں ہندوستان کے جو ہے 10-15 بڑے بڑے یونیورسٹیز اور جو ہے وہاں سے وابستہ اسکالرز اور پروفیسر حضرات بھی جو ہے انشاءاللہ اس میں جو ہے حصہ لیں گے. میں آپ تمام ہی حضرات سے کہوں گا اس میں لگے رہیں اور جتنے بھی حضرات پیج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان تمام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص حضرت مولانا ابراہیم حمیدی صاحب قبلہ کا بھی میں جو ہے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول فرمایا. یار زندہ صحبت باقی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی
اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبولاں ہرگز نمیرت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.